اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا قابضوں کے اعمال کی سیریز چل رہی ہے، ایک اور عمل پیش خدمت ہے۔ یہ عمل بدکاری، ناجائز تعلقات، زنا، شہوت باندھنا، کسی کو بھی زنا سے روکا جا سکتا ہے، اس غلط کام سے بچایا جا سکتا ہے، یہ ثواب بھی ہے اور گھروں کو بچایا بھی جا سکتا ہے۔ جہاں پر ایسے معاملات ہوں وہ گھر کے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ یہ بندش ہم القابضوں سے کریں گے، یا قابضوں کی زکوٰۃ کا طریقہ، یا قابضوں کے نقوش لکھنے کا طریقہ، ساری چیز ترتیب سے ویڈیو سے میں نے پیش کی ہیں۔ آپ پچھلی ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو بآسانی سمجھ آ جائے گی۔ یہ بندش کمر در اقرب کے اندر لگ سکتی ہے، حبوط کمر، حبوط شمس، شمس کمر کا کران ہو، یا اس کے علاوہ سورج گرہن، چاند گرہن جو اس اکتوبر کے اندر آ رہے ہیں، یہ ان کاموں کے لیے بہت ہی بہترین وقت ہے بندش کے لیے۔ آج کل کا جو دور ہے اس میں اس عمل کی سخت ضرورت ہے۔ یہ عمل ایسے خبیث مرد جو عورتوں کی عزت کو لوٹتے ہوں، مختلف عورتوں سے تعلقات رکھتے ہوں، بدمعاش ہوں، عیاش ہوں، ان کو اس عمل سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے، ان کی شہوت کو باندھا جا سکتا ہے۔ شہوت کو باندھ کر تاکہ وہ زنا سے ہٹ جائیں، رک جائیں، اس بد فعلی سے، حرام خوری سے وہ رک جائیں، بچ جائیں، اور اپنی حق زوجہ، اپنی بیوی سے تعلقات صرف قائم رکھ سکیں۔ اسی طریقے سے بعض خبیث عورتیں بھی ہیں جو مردوں کو خراب کرتی ہیں، جسم فروشی عورتیں، نامراد بیٹیاں، بہنیں جو اس کام کی عادی ہو چکی ہیں، ان کو بھی اس سے ہٹایا جا سکتا ہے، ان کو ان سے روکا جا سکتا ہے۔ یہ عمل مرد عورت دونوں کے لیے مفید ہے، دونوں کی بندش کو باندھا جا سکتا ہے، ہاں دونوں اگر ناجائز تعلقات کے اوپر لگے ہوئے ہوں۔ یاد رکھیے گا، کسی کی ناحق ذاتی دشمنی کی بنا پر شہوت باندھنا یا مرد کو نامرد کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اس فضول کام سے بچائے، فضول بندش لگانے سے بچائے۔ ہاں یہ حق شرع کے لیے بہت ہی اچھی بندش ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے ضرورت مندوں کے لیے۔ ابھی اس کا طریقہ کار سمجھ لیجئے۔ اس کی جو مثال ہے کس طریقے سے ہم لکھیں گے، نقش بنانے کا طریقہ میں نے پوسٹ کیا ہوا ہے، اس کے اوقات بھی بتا دی ہے۔ نیچے جو ہم عبارت لکھیں گے، اگر ہم مرد کی زنا کی بندش یا مرد کی شہوت کو باندھ رہے ہیں کہ وہ غلط کاری نہ کر سکے، تو اس کے لیے جو عبارت بنے گی، بستم ذکر، اس میں پہلے عورت کا نام آ جائے گا، اس کے بعد پھر بفرج معلوم و نامعلوم، ہرگز زنا نہ کر سکے، بحق القابض علی جل الوہا الساء۔ ٹھیک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر ہم کسی عورت کی شہوت باندھتے ہیں تو اس کے لیے بستم فرج فلاں بنت فلاں بذکر معلوم و نامعلوم، ہرگز زنا نہ کر سکے، بحق القابض علی جل الوہا الساء۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس میں نام کے ساتھ جو میں نے مثال پیش کی ہے، اس میں مثال اگر ہم رضیہ ہے، جمیل بن رضیہ کی شہوت باندھنی ہے تاکہ وہ زنا سے توبہ کر لے، اور جمیل سے شادی شدہ بھی ہے اور باقی عورت سے تعلقات رکھتا ہے، زنا کرتا ہے، اس فعل حیوانی سے اس کے گھر کا ماحول خراب ہو گیا اور طلاق تک بات آ گئی ہے۔ اب جمیل کی شہوت باندھنی ہے تاکہ باہر زنا نہ کر سکے، اس کے لیے عبارت اس طریقے سے ہوگی، بستم ذکر جمیل بن رضیہ بفرج معلوم و نامعلوم، ہرگز زنا نہ کر سکے، بحق القابض علی جل الوہا الساء۔ نوٹ: کسی مخصوص مرد عورت کے ساتھ بھی بندش لگائی جا سکتی ہے، معلوم و نامعلوم کی جگہ اس مرد عورت کا نام آئے گا، کوئی بھی شخص اس کو ناجائز استعمال نہ کرے۔ امید ہے آپ کو یہ اگزامپل کے ساتھ سمجھ آ گیا ہوگا کہ بندش لگانی کس طریقے سے ہے، مرد کی یا عورت کی۔ اس کو
جب بھی ہم لکھیں گے بندش کے لیے زناح کی یا اس طریقے سے بندش، اگر میاں بیوی ہیں تو اس کے لیے ہم 3 نقش تیار کریں گے، 3 مختلف طریقوں سے ان کا استعمال ہوگا۔ ایک تو جو طالب لکھ رہا ہے وہ اپنے پاس رکھے گا، اپنے گلے میں ڈالے یا بازو کے اوپر باندھ لے، یا پھر اس کو اپنے گلے میں ڈال لے۔ جو دوسرا ہوگا اس کو وزن کے نیچے رکھنا ہوگا، گھر میں کہیں پر بھی، الماری میں یا کہیں پر جہاں پر محفوظ جگہ ہو، اندھیرا ہو، کالا کپڑا اس کے اوپر لپیٹنا ہے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ہوگا اس کو ویران جگہ ہر صورت اس کو دفن کرنا ہے، زمین کے اندر دبا دینا ہے۔ ویران جگہ قبرستان بھی ہو سکتی ہے، قبرستان میں قبر کے درمیان یا قبر کے اندر نہیں، قبرستان کا ایریا ہو وہاں پر آپ کہیں بھی دیوار کے ساتھ محفوظ جگہ ہو صاف ستھری، وہاں پر 6 جتنا گڈھا نکال کر اس کے اندر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں۔ اس تعویذ کے اوپر پہلے شاپ پر پھر کالا کپڑا لپیٹنا لازمی ہے۔ اسی طریقے سے اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ جو ہمارا مقصد ہے وہ مقصد ہمارا ہمیں مل جائے گا۔ تو یہ بندش بہت ہی کارآمد ہوگی، پاورفل ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ جائز امور میں تو رزلٹ فوراً ملے گا، ناجائز میں نے شروع میں عرض کر دیا ہے کہ ناجائز اس کو بالکل کسی کے بھی شہوت باندھنا یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے، اس کو بیوی کے قابل نہ رکھنا، وہ پھر گھر کا گھر سارا اجڑ جاتا ہے۔ تو بالکل اس طریقے ناجائز عمل کے اوپر بالکل نہ جائیں، ہاں جائز کے اوپر بالکل کریں۔ اگر بیوی کو شک ہو عورت اپنے شوہر کے اوپر یا شوہر کو بیوی کے اوپر، تو اگر ثبوت ہو جائے تو پھر یہ عمل ان کے لیے بہت ہی بہترین ہے۔ آگے ٹائم بہت بہترین مل رہی ہیں، اس میں یہ بندش لگائی جا سکتی ہے، بندش لگا کر گھر کے ماحول کو اچھا بنایا جا سکتا ہے۔ بندش لگانے میں اگر کوئی دشواری ہو، عبارت نہ بن رہی ہو، تو آپ کمنٹس کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ مکمل رہنمائی کرنے کی میری پوری کوشش ہوگی۔ جزاکم اللہ۔